ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظ آمینہ اسلم. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 59، آیت نمبر 201 201 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2. سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ را کا قاعدے کو بھی پڑھیں گے. را کب پر پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اور میں کوشش کروں گی کہ تمام جو رولز ہیں، تمام جو قاعدے ہیں تجوید کے قاعدوں کو میں ہر ایک آیت میں اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والا سبق جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، منہم میم مشدد. میم مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جس میم کے اوپر یہ تشدید ہوگی، جس میم کے اوپر یہ تشدید ہوگی وہ میم مشدد کہلائے گا. تو ہم اس پر غنہ کریں گے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَن، آگے دیکھیے کہ میم جو ہے وہ یا سے مل رہا ہے، میم جو ہے وہ یا سے مل رہا ہے. تو جب آپ نے میم کو یا سے ملائیں گے تو یہ نون مدغم ہو جائے گا، یعنی کہ مل جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ادغام. اب جب ہم نے میم کو یا سے ملانا ہے تو غنہ کے ساتھ ملانا ہے. غنہ کے ساتھ کیسے؟ کہ آپ نے اس کی آواز کو ناک میں لے جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کیا بنا؟ ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ادغام غنہ کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے غنہ کے ساتھ اس کو ملایا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے. اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. مَن يَقُولُ رَبَّنَا، را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. را کے اوپر جب زبر آ جائے گی تو یاد رکھیے کہ را ہمیشہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا. ربنا، نا کے اوپر دیکھیے یہ مد ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد. اس کی پہچان ہمیں اس حمزہ سے ہوگی. یعنی کہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر، الٹا پیش اگر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس مد کی پہچان آپ کو اس حمزہ سے ہوگی. تو یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے، تو اس کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 3 حرکات کے برابر. ربنا آتنا، نون کے اوپر زبر، زبر کے بعد الف، تو زبر کے بعد الف آ جائے تو یہ الف مدہ کہلائے گا. تو آپ نے زبر والے حرف کو لمبا کر کے پڑھ دینا ہے. آتنا فی الدنیا حسنۃ، پیچھے ہم نے ادغام نون ساکن کے ساتھ کیا تھا، کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا تھا. اب یہاں پر تنوین پہ ادغام کر رہے ہیں. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. اب تنوین کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہے. ادغام کہتے ہیں ملانے کو، یاد رکھیے گا، ادغام کہتے ہیں ملانے کو. اب ہم نے تنوین کو ملانا ہے واو کے ساتھ. جب آپ تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کی طرح ملائیں گے، یعنی کہ ناک میں آواز لے کر جائیں گے. تاؤں تاؤں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ادغام مع الغنہ، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام، یعنی کہ غنہ کے ساتھ آپ نے اس کو ملایا. تو کیسے پڑھیں گے؟ حسنۃ وفی الآخرۃ، را کے اوپر زبر تو را پر پڑھیں گے. حسنۃ وقنا عذاب النار، پیچھے ہم نے غنہ دیکھا تھا میم مشدد پر. اب یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے نون مشدد پر، نون مشدد پر. یاد رکھیے گا کہ غنہ ہمیشہ میم مشدد اور نون مشدد پر کیا جاتا ہے. یہ دیکھیے، صرف جس نون کے اوپر تشدید ہو، جس میم کے اوپر تشدید ہو، آپ نے غنہ صرف اسی پر کرنا ہے. عذاب النار،
اب یہاں دیکھیے را پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے. تو جب ہم را پہ وقف کرتے ہیں تو را ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے؟ تو آپ نے را سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے. اگر اس کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگا، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگا. تو یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے تو ہم یہاں پر را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. عذاب النار اولئک لہم. اولا کے اوپر یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل یعنی کہ بڑی مد. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے اور اس کی پہچان ہمیں اس اصلی حمزہ سے ہوگی. اگر آپ کو اسی کلمے میں یہ والا حمزہ دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی مد ہے. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. اولئک لہم نصیب مما. یہاں پر بھی ہمارا گنہ، یہاں پر بھی ہمارا گنہ، کیونکہ میم مشدد یعنی کہ میم کے اوپر تشدید ہے. نصیب مما کسبوا. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا. واو مدہ کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. واللہ، اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کو بھی پر پڑھا جاتا ہے یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. واللہ سریع الحساب. سریع یا ساکن سے پہلے اگر آپ کے پاس زیر آ جائے تو اٹ مینز یہ یا مدہ ہے اور اس کو بھی آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. سریع الحساب. جب آپ نے با پہ وقف کیا تو با ساکن ہو جائے گا اور جب با ساکن ہوتا ہے تو اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں ہلا کے پڑھنا، تھرتھراہٹ. لفظ کو آپ نے مارنا ہے اس کے اوپر، یہ اپنے مخرج سے ٹکرا کے آواز واپس آئے گی. کیسے؟ حساب ب. ٹھیک ہے، ب حساب. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ. فی کے اوپر چھوٹی مد منفصل اور اس کی پہچان اس حمزہ سے ہمیں ہوگی تو 3 حرکات کے برابر. اس حمزہ سے ہمیں اس کی پہچان ہوگی کہ چھوٹی مد یعنی کہ مد منفصل ہے اور اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. فی ایام، میم مشدد تو غنہ، ایام معدودات. فمن تعجل. نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے. اب حروف اقفا کو یاد کرنے کے میں آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے حروف تہجی جو ہیں الف سے لے کر کاف تک، جو قاف موٹا قاف ہوتا ہے نا وہاں تک یاد کر لینے ہیں. اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف اور با بھی نکال دینا ہے. پھر آپ نے اس میں سے حروف حلقی نکال دینے ہیں، جو بھی حلقی اس میں آتا ہے خا، حا، عین، غین، اس کو آپ نے نکال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یرملون کے حروف کو بھی اس میں سے نکال دینا ہے. تو باقی کے جو 15 حروف آپ کے پاس بچتے ہیں وہ آپ کے حروف اقفا ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے حروف اقفا ہیں. تو کون کون سا بچتا ہے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف. یہ آپ کے پاس 15 حروف جو ہیں وہ بچتے ہیں جو کہ حروف اقفا کہلاتے ہیں. تو نون ساکن کے بعد اگر ان 15 میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن کی آواز کو ہم ناک میں چھپا لیں گے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَمَن، پھر سے نون ساکن کے بعد تا حروف اقفا، یہاں پر بھی آپ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے. وَمَن تَأَخَّرَ، را کے اوپر زبر تو را پر پڑا جائے گا. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. کھڑی زبر پہ جب آپ نے وقف کرنا ہے تو کھڑی زبر کو آپ اسی طرح پڑھیں گے. یہ طا پہ ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے. یہ عربی میں جو ہے جیسے انگلش اور اردو میں کوما کا استعمال ہوتا ہے ویسے یہ طا جو ہے کوما کے طور پر عربی میں استعمال ہوتا ہے. لِمَنِ اتَّقَى
واتقوا اللہ، اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اللہ کو پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ، نن پہ گنہ، نون مشدد، میں پھر سے ہم ادغام کر رہے ہیں، یعنی کہ میم کو ہم یا سے ملا رہے ہیں. تو ہم نے یا سے جب ملانا ہے تو ناک میں آواز لے جانی ہے، غنہ کر دینا ہے. تو ادغام مع الغنہ. من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو ألد الخصام. وَإِذَا تَوَلَّى، کڑی زبر کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. سعى فی الارض، اب یہاں پر را ساکن ہے تو ہم نے یہاں سے پہلے اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کون سا زبر ہے یا زیر ہے. تو اگر زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی، زیر ہوتی تو را باریک پڑھی جاتی. تو یہاں پر زبر ہے تو ہم را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. ارضی لیفسد فیہا ویہلک الحرث. سیم یہاں پر بھی را ساکن اور را ساکن سے پہلے زبر، تو را یہاں پر موٹا یعنی کہ پر پڑھا جائے گا. حرث والنسل واللہ لا يحب الفساد. دال پہ جب ہم نے وقف کیا یہ ساکن ہو گیا، اور دال جب ساکن ہوتا ہے تو اس پر ہمیشہ قلقلہ کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم قلقلہ کے ساتھ وقف کریں گے. فساد. الحمدللہ سے ہماری سورہ جو ہے آیت نمبر 205 تک مکمل ہو چکی ہے، سورہ بقرہ. انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.